آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں، تقریر کی جائے آگے بڑھ جائے گھڑی دیکھ لیں آپ، انشاءاللہ میں 15 منٹ آپ کو دوں گا 15 منٹ۔ اچھا کہ آپ وسیم کے گھر میں سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے۔ بابا میں بلند خوش رہی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بیسر اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جود و خدا بینو خدا دان مدد۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا۔ جب آپ کے تلووں کا یہ حال ہے تو سینے کا حال کیا، اور جب سینے کا حال نہیں بتا سکتے تو زبان مبارک کا حال کیا، اور زبان کا جب حال ہمیں نہیں پتا تو اعلیٰ حضرت اسی لیے تعجب کر کے پوچھ رہے سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا۔ اے غوث اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ جہاں سرکار غوث پاک کا تلوا ملا جاتا ہے وہ کوئی اور جماعت نہیں ہے، اولیاء کی جماعت، اولیاء کی جماعت۔ ظاہر ہے کہ اولیاء کی جماعت کو تو تلوا مل گیا تو مومنین کیا کریں گے، بولو ہم جیسے گناہگار کیا کریں گے، وہاں تو اولیاء کی جماعت تلوا مل رہی ہے تو ہمیں کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے۔ تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جنہوں نے تلوا پکڑا ہے نا تم ان کے تلوے کو پکڑ لو، اس لیے کہ تجھ سے در سے سر سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ بہجت اس سر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے، کہ فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا، کہ فلک وار مریدوں پہ۔ اعلیٰ حضرت یار شاعر سبحان، میں جب کبھی کبھی ایسا محسوس کرتا ہوں کہ یار کیا اعلیٰ حضرت کی شاعری چلو دیکھا جائے، تو کبھی کتابیں الٹتا پلٹتا ہوں، یہ دیکھنا وہ دیکھنا یہ دیکھنا وہ دیکھنا، تو یقین جانے اب تک میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، خالی سنتا تھا پہلے تو امام عشق و محبت کی شاعری یا تو قرآن کا ترجمہ ہے یا حدیث کی ترجمانی ہے یا بزرگوں کے حوالے، کچھ ہے ہی نہیں اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت نے جو بھی لکھا جیسے ہی دیکھیں حضور سید سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، ان لم یکن مریدی جیدا فانا جید، اگر میرا مرید اچھا نہیں ہے تو میں اچھا ہوں۔ اب اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سین جید کا لفظ غوث پاک نے استعمال کیا، وہی لفظ اعلیٰ حضرت استعمال کیا، اس کی ترجمانی کرتے وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں، اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ اور فرمایا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اِنَّا یَدِی عَلَى مُرِیدِی کَالسَّمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ، بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسے ہے جیسے آسمان زمین پر، زمین پہ یہاں سے لے کر کے مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک، شرق سے لے کر کے غرب تک، جہاں جہاں تک آپ کی رسائی ہو پوری زمین گھوم جاؤ، زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ملے گا جس پر آسمان کا سایہ نہ ہو۔ ہے کوئی ایسا زمین کا ٹکڑا کہ جس پر آسمان کا سایہ نہ ہو؟ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، اِنَّا یدی علی مریدی کالسماء علی الارض،
میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسے ہے کہ جیسے آسمان زمین کے اوپر. اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں بہجت اس سر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے کہ فلک آسمان کو کہتے ہیں فلک کے فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا کہ فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا. مطلب یہ ہے کہ زمین کا کوئی حصہ آسمان کے سائے سے خالی نہیں اور زمین پر جہاں جہاں بسنے والے مشرق سے مغرب تک جنوب سے شمال تک دنیا میں جتنے بھی غوث اعظم سے نسبت رکھنے والے ہیں سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جیسے زمین آسمان کے سائے سے نہیں چھٹتی ایسے ہی کوئی مرید ایسا نہیں ہے کہ جس کے سر کے اوپر غوث اعظم کا دست مبارک نہ ہو. ایک جگہ فرماتے ہیں اے مجھے مریدو سن لو اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم کیا کھاتے ہو تم کیا پیتے ہو تم گھر میں کیا جمع کرتے ہو. اللہ الصمد آپ ذرا سوچو اور ایک لمحے کے لیے غور کرو. ہم نے تاج الشریعہ کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا ہے. حضور تاج الشریعہ جب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مرید فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. زور سے میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں لیا. اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم نے صبح ناشتے میں کیا کھایا دوپہر میں کیا کھایا شام کو کیا کھایا ہوٹل میں بیٹھ کر کے کیا کھایا اور تم نے کتنا چھوڑا اور تم نے کتنا جمع کر لیا. تو ذرا سوچو کہ جس غوث کی نگاہ سے ہمارا کھانا پینا نہ چھپ سکتا ہو اس غوث کی نگاہ سے ہمارے اعمال کیسے چھپ سکتے ہیں ہمارے اعمال کیسے چھپ سکتے ہیں. اللہ الصمد تھوڑی دیر کے لیے کبھی سوچ لو تھوڑی دیر کے لیے. میں اس لیے جھنجھوڑ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کی محبت میں غرق ہو جاؤ. نہیں دنیا سفر ہے ہمارا سفر چلنا ہے ہمیں جانا ہے. ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. یاد رکھنا نہ کچھ لے کے آئے نہ کچھ لے کر کچھ بھی کرو مگر یہ بزرگوں کا کرم ہے. ادب بہت بڑی چیز ہے. ادب امام عشق محبت اعلیٰ حضرت نے 6 مہینے میں یہ جان لیا تھا کہ بغداد کدھر ہے. بغداد کا رخ کدھر ہے بغداد کس سمت پر ہے. 6 سال کی عمر 6 سال 6 سال کی عمر کیا ہوتی ہے تصور کرو بتاؤ 6 سال کی عمر کیا ہوتی ہے. آدمی کو صحیح طور سے اس بچے کو بھی استنجا کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہو مگر یہ اعلیٰ حضرت کو علم لدنی تھا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ بغداد کس سمت پر ہے کس طرف ہے. وہ دن اور مرتے دم تک کبھی بھی اعلیٰ حضرت نے سرکار غوث پاک کی سمت کی طرف گنبد کے سمت کی طرف پاؤں نہیں پھیلایا. سبحان اللہ. پاؤں نہیں پھیلایا. یہ معمولی بات نہیں ہے میاں. ہم اور آپ دھوکے میں اسی صحیح مگر تھوک دیتے کبھی کبھی قبلہ کی طرف احتیاط نہیں کرتے. ارے جو جان بوجھ کر کے قبلہ کی طرف تھوکے میرے آقا فرماتے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں. سوچو کہ جو بندہ اگر قبلہ کی طرف جان بوجھ کر کے تھوکے اس کے پیچھے نماز نہیں اور جو جان بوجھ کر حضور کی شان میں گستاخی کرے اس کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے کیسے ہو جائے گی. اس کے پیچھے جو ولیوں کی شان میں گستاخیاں کرے جو انبیاء اور رسول کی شان میں گستاخیاں کرے سید الانبیاء کی شان میں گستاخیاں. ایمان بچاؤ. ایمان بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی دولت ہے. امام عشق محمد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سو رہا تھا. ذرا کہہ دو نا یار سبحان اللہ. میں اعلیٰ حضرت کا ذکر کر رہا ہوں سونے کا آپ کیوں سونے لگے. سبحان اللہ. اب یہ نہیں کہتے نا کہ میں اعلیٰ حضرت کی سنت ادا کر رہے ہیں آپ نے کہہ دیا تمہیں سنت. ایسا نہیں ہے
आला हजरत अली मुलबरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह किस्मत बेदार हुई, देखा कि वालिदे गिरामी एक बेहतरीन सवारी लेकर तशरीफ लाए। इमामुल मुतकल्लिमीन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नकी अली खान सुभान अल्लाह तशरीफ लाए और फरमाते इमाम इश्क मोहब्बत उन्होंने मुझे उठाया और उठाकर एक एक दर्जे पर उठाते गए मैंने दर्जे गिने तो 11 थे। सुभान अल्लाह दर्जे गिने तो 11 थे। अल्लाह समद इमाम इश्क मोहब्बत ख्वाब की ताबीर में फरमाते हैं कि इसकी ताबीर का मतलब ये था कि मेरे वालिद ने 11 दर्जे मुझे पहुंचा दिया। मतलब ये है कि मेरे बेटे मैंने तुझे गौस तक पहुंचा दिया है, अब गौस आगे जाने तुझे कहां तक पहुंचाए, गौस जाने और तू जाने, गौस जाने और तू जाने। अल्लाह समद फरमाते हैं कि यही बजाय सुभान अल्लाह सरकार गौस से पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में कैसी कैसी मनकबत में अशार लिखे। आप सुनते जाओ, आपका इश्क ताज़ा होता जाए, सुनते जाओ, इश्क बढ़ता चला जाए। अल्लाह समद हम और आप अपनी बात नहीं कर रहे। अभी एक नात सुनी थी जुनैद खान से मनकबत, हजरत अल्लामा मौलाना जमील कादरी साहब। आज के तो आलिम है नहीं, उस जमाने के आलिम है, उस जमाने के आलिम है जिस जमाने में सदर शरिया है, उस जमाने के आलिम है जिस जमाने में मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी है, उस जमाने के आलिम शेर बे शेर सुन्नत जिस जमाने में मौजूद है, उस जमाने के आलिम दीन जिसमें मुजाहिद मिल्लत मौजूद है, हाफिज मिल्लत मौजूद है, मुहद्दिस आदम हिंद मौजूद है, मुहद्दिस आदम पाकिस्तान मौजूद है। सुभान अल्लाह उस जमाने के आलिम क्या फरमा रहे हैं? जमीले कादरी सौ जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर। जमीले कादरी सौ जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आदम का, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आदम का। यानी जमीले कादरी ये फख्र कर रहे हैं कि ऐ मेरे मुर्शिद ये आपका करम है, ऐ मेरे मुर्शिद ये आपकी तवज्जो है, ऐ मेरे मुर्शिद ये आपकी इनायत है। वरना जमीले कादरी को तो ये शऊर भी नहीं था कि गौसे आदम किसका नाम है, गौसे आदम कौन है, उनका मकाम क्या है। जब से हमने आला हजरत आपके दर की दहलीज की खाक छानी है, तब से हमें ये शऊर मिल गया है कि आपके सत्य में हमें गौसे आदम मिल सत्य में हमें कादरी सौ जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर। एक दो जान से नहीं फरमाते, 100 जान। इसलिए कि मकाम ऐसा मिल गया है कि किसी और के बंदे नहीं बने, गौसे आदम का बंदा बना दिया है मुर्शिद ने। तो फरमाते हैं कि आला हजरत एक जान जमील की है, अल्लाह ने एक जान दी है, एक नहीं। अगर अल्लाह मुझे 100 जान देता तो ऐ मुर्शिद में एक एक करके सब आप पे वारी कर देता, सब आप पे वारी कर देता। क्यों? इसलिए कि आपने ऐसी नेमत दी है जो हर नेमत का साहिब इख्तियार बना करके दुनिया में भेजा है। सुभान अल्लाह। वो है सरकारे वसे जमीले कादरी 100 जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा। अगर अपनी किस्मत पे तो नाज करो, नाज करो अपनी किस्मत पर, नाज करो। यकीनन मैंने बहुत पहले एक नात में कहा था, नहीं है फिक्र हमें औलिया वाले, नहीं है फिक्र हमें हमें औलिया, हम है औलिया वाले। अरे चलो एक तरीके से मान लो तुम्हारे कहने को, बरेली वाले नजर नहीं करेंगे कोई बात नहीं, तुम्हारे कहने पे मानेंगे, तुम्हारा मारेरा वाले नजर नहीं करेंगे, चलो कोई बात नहीं। कालपी शरीफ के मशाइख नजर नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। गरीब नवाज तो गरीब नवाज तो गरीब नवाज है। अरे वो जो उनके सामने कोई रोता गुजर जाए तो गरीब नवाज उसे न देख सके। और हम इतनी बड़ी निस्बतें लेकर, मुझे एक बात याद आ गई, इजाजत हो तो बता दो। सैयदी सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ जिसकी
صبح کو سب سے پہلی حاضری ہو، صبح سب سے پہلی حاضری ہو، دنیا کی یا آخرت کی کوئی بھی ایک دعا مانگے ضرور قبول ہو۔ میں اپنے بچپن کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ میرے ایک دوست میرے عزیز سرکار مفتی عالمین کے خلیفہ حضرت راغ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگ مشاعرے میں تھے اور بریلی شریف کو اجمیر شریف کی درگاہ میں مشاعرہ تھا، اس میں بھی شریک تھا، مبارک پور سے آیا میں پڑھائی کے زمانے میں، حضرت راغ الہ آبادی کے ساتھ میں مشاعرہ رات بھر ہوا، پھر وہ اچانک صبح غائب ہو گئے۔ میں ڈھونڈنے لگا کیونکہ میری بہت انسیت کی محبت تھی، بہت ان سے لگاؤ تھا، میرے بہت سارے اشعار انہوں نے اصلاح بھی کری الحمدللہ، اور بہت سارے پروگراموں میں ہمارے ساتھ ان کی شرکت رہی، ان سے فیض ملا۔ تو اچانک وہ غائب ہو گئے۔ جب غائب ہو گئے تو کچھ دنوں کے بعد جب ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اجمیر شریف جب بندہ آئے تو اسے چاہیے کہ پہلی حاضری کی کوشش کرے، جب صبح ہو صبح کی پہلی حاضری، مگر اس پہلی حاضری کی مالدار مجاوروں کی موٹی موٹی جیبیں بھر دے رہے، کوئی 1 لاکھ دے رہا، کوئی 2 لاکھ دے رہا، کوئی 5 لاکھ دے رہا، جس کو پتہ ہے پیسے لٹا کر کے اپنی پہلی حاضری لگانے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ راغ الہ آبادی میں لائن میں لگ گیا، کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یار سرکار غریب نواز، یہ تو مالداروں نے مجاوروں کی جیب بھر دی اور تقریباً 25-30 آدمی کے بعد میرا نمبر ہے، کیسے میری پہلی حاضری ہوگی؟ پتہ نہیں پھر اجمیر آنا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ اللہ الصمد فرماتے ہیں حضرت راغ الہ آبادی کہ اچانک میرے دل میں مفتی اعظم ہند کا خیال آیا، اچانک میرے دل میں مفتی اعظم ہند کا خیال آیا، فرمایا میں اپنے مرشد کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا عرض کیا اے سرکار مفتی اعظم ہند، آج غریب نواز میں میری پہلی حاضری ہونا چاہیے، تمہارے چاہنے والے مرید کی ضد ہے، چاہنے والے مرید کی ضد ہے۔ اللہ الصمد 20-25 کے بعد ان کا نمبر لگا ہوا، فرماتے جب میں نے یہ عریضہ پیش کیا، اے غریب نواز میں مالدار نہیں ہوں، میں تو بڑا غریب شاعر ہوں، میں تو تیرے اور تیرے حبیب کی نعتیں گنگناتا ہوں، مگر اے غریب نواز میرے ہاتھ میں مفتی اعظم ہند کا دامن ہے، اگر مفتی اعظم ہند سچے ہیں تو انہیں کے دامن کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں کہ آج میری پہلی حاضری کرا دو۔ اللہ حضرت راغ الہ آبادی فرماتے ہیں 25 آدمیوں کے بعد میرا نمبر تھا، مگر جیسے ہی دروازہ کھولا کسی نے میرا ہاتھ پکڑا اور 25 سے پہلے مجھے پہلے پہلی حاضری ہو گئی۔ اللہ سمجھ، اب ہم بھی کہیں یا مفتی اعظم کرم کر دو، یا مفتی اعظم ہند کرم کر دو، دل میں ہو رہا پتہ نہیں سنیں گے کہ نہیں، یا مفتی اعظم ہند کرم کر دو، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے پتہ نہیں مفتی اعظم ہند سنتے کہ نہیں سنتے، دل میں یہی خیال ہوتا ہے یا مفتی اعظم کرم کر دو۔ ارے 1 سال نہیں 3 سال تک وہ اندھا بھی مانگتا رہا غریب نواز کے یہاں، اندھا 3 سال تک آنکھیں مانگتا رہا، خواجہ دے دے، خواجہ پیا آنکھ دے دے، خواجہ پیا آنکھ دے دے، جو آیا جھولی میں پیسے ڈالا، اس کا نیت ہی تھی کہ پیسہ کماؤں، گوہر مفت میں کھاؤں، اولاد کو پالوں، بچوں کو پالوں، مگر اورنگزیب جیسا بادشاہ پہنچا گا کیا؟ کب سے آ کے مانگ رہے؟ کہا 3 سال سے مانگ رہے اور غریب نواز تجھے دے نہیں رہے، 3 سال سے مانگ رہا، بچے کیا ہے؟ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، ہمارے دل میں یہ وسوسے روز پیدا ہو رہے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے حضور تاج الشریعہ کیا ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ مفتی اعظم ہند کیا ہے، ہمیں اس وقت ہم تو اسی فخر کرتے ہیں ہم مفتی اعظم ہند کیوں ہیں، ہم اعلیٰ حضرت ہیں، ہم اس سے کچھ نہیں ہونے والا، یاد رکھنا زبانی کچھ نہیں کام کا ہے، میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ زبانی چیزیں کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہیں، جب تک تمہارا دل اس بات کی گواہی نہ دے کہ یقیناً تم حضور مفتی اعظم ہند کے مرید ہو، اب تک تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ زبانی کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن یہ نفاق ہو جائے، قیامت کے دن وہ مرشدان کرام ہم سے منہ پھیر لیں کہ تم سے زبانی ہم سے کہتے تھے، اور ہمارے دشمنوں سے جو ہمیں گالیاں دیتا تھا کھڑے ہو کر کے سنتے تھے، جو ہماری توہین کرتا تھا اس سے جا کے ملتے تھے، اس کے ساتھ چائے پیتے تھے۔ ذرا سوچو، میں اس لیے جھنجھوڑ رہا ہوں، سوچو یہ ماحول چل رہے ہیں، اپنا ایمان بچاؤ، عقیدے بچاؤ، کسی بھی مرشد برحق کے مرید ہو اپنے مرشد کو حق مانو، جو مرشد حق ہے اس کو جانو، دل سے مانو، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ زبان سے کہو کہ نہیں ہم اپنے مرشد پر جان چھوڑ دیں گے اور مرشد کے نام
اپنی زبان بند کر لے. اس کو سرکار فرماتے ہیں یہ خاموش شیطان ہے. سن لو, یہ خاموش شیطان ہے, خاموش. جو یہ دیکھے یار کون ہم کچھ کہہ رہا ہے یار, وہ حضرت کو تو کہہ رہا ہے, کہنے کو کیا کہنا, ہم نے سن لیا یار جھگڑا نہ ہو جائے یار. حضور فرماتے ہیں ایسا شخص خاموش شیطان ہے. شیطان فرمایا باقاعدہ, اور مجھے میرے پاس حدیث موجود ہے, دیکھنا ہو تم دکھانے کے لیے بھی تیار ہے. شیطان فرمایا. اب بتاؤ جس کو سرکار ایسی صورت میں شیطان کہہ رہے ہو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میری بات مانو, مگر میں اتنا تو کہہ رہا ہوں کہ سوچو تو صحیح کہ بات کس کی ہے, غور تو کرو. فرماتے رہتے راہ دلہ وادی میں رویا گر گرایا. اور یہ بندے کی فطرت ہے, یہ بندے کی فطرت ہے. جب بندہ صحت مند ہوتا ہے تو یوں چلے گا شکر کرتے, اور ذرا سا ٹمپریچر ہائی ہوا 102 بخار آ گیا ساری ہیکڑی نکل جاتی ہے, ذرا سا زکام ہوا ساری ہیکڑی بدل جاتی ہے. ابھی تندرستی کی حالت میں تو اللہ اللہ کا لفظ نکالنا بھی مایوس سمجھتا تھا, مگر اب کروٹ بدلنا یا اللہ اللہ, ادھر بدلنا اللہ اللہ. کیوں؟ اب پڑی ہے نا تمہاری, پڑی ہے. میری بات تلخ لگے معاف کرنا, مگر حقیقت یہی ہے. آج ہم جس رویے سے چل رہے ہیں گزر رہے, حقیقت یہی ہو رہی. کہیں ایسا نہ ہو یارو کہ قبر میں جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, وہاں سرکار نے اگر ہم سے منہ پھیر دیا تو کیا سوچو, بس تھوڑی دیر کے لیے سوچو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ میری بات سنو, آپ سنو نہ سنو یہ آپ کی مرضی. میرا جو فرض ہے کہ میں آپ کو یہ بات سچائی کے اعتبار سے بیان کروں, وہ بھی بیان کروں. اور یہ میں ایسا نہیں کہ میں کسی کو پوائنٹ کر رہا ہوں نا, یہ بھی کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میں اس کے اوپر پوائنٹ کر رہا ہوں یا اس کے اوپر پوائنٹ کر رہا ہوں. قسم خدا کی میں یقین سے کہتا ہوں, میرا آج سے کیا بچپنے سے یہ میرا طریقہ نہیں ہے. میرا اپنا طریقہ یہی ہے کہ بات ایسی کہو جو حق ہو, وہ لوگوں کے دلوں تک اتر جائے, لوگوں کے دلوں تک اتر جائے. اس لیے جب آپ نسبت والے ہو تو ذرا اپنی نسبت کا تو خیال کرو, نسبت کا خیال کرو کہ آپ کس کے مرید ہو. اللہ الصمد جو قطب زمانہ ہے, کس کے مرید ہو. یہی حضرت حضور تاج الشریعہ ہے, پنجاب والے بابا جو جدہ میں رہتے تھے, حضرت طارق حسن. طارق حسن صاحب سے ان کی ملاقات ہو گئی. انہوں نے فرمایا بابا جان آپ میرے پیر صاحب کو جانتے ہو؟ کہا میں تو نہیں جانتا ہوں, کون ہے آپ کے پیر؟ کہا بتاؤ. تو طارق حسن صاحب نے کہا کہ میرے پیر حضور تاج الشریعہ خان بادہ بریلی شریف کے جانشین مفتی اعظم ہیں. اچھا اب کی آئے تو بتانا, اب کی آئے تو بتانا. ایک مرتبہ پہنچے, انہوں نے زیارت کر لی. بابا نے زیارت کر لی. بابا بولتے ارے طارق حسن تم تو بڑے خوش نصیب ہو, ان کو تو میں روزانہ حضور کی محفل میں دیکھتا ہوں. کیا سمجھو گے یار, مذاق مت کرو یارو, مذاق مت کرو. من آدنی ولی فقد آذنته بالحرب, مذاق مت کرو میرے پیارے. میں اس لیے چلاتا ہوں, چیختا ہوں, آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہو یار. ایسے اللہ والے میں ان کی آنکھوں پہ قربان جائے یار. ان کی آنکھیں بھی کیا آنکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ حضور کی محفل میں حضور تاج الشریعہ کو بیٹھتے دیکھتا ہوں. اے طارق حسن تم تو قابل مبارکباد ہو. اللہ الصمد ان آنکھوں سے پوچھو کہ تاج الشریعہ کا مقام کیا ہے. سید السادات سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں. کراچی کے سرزمین پر ورلڈ اسلامک مشن کانفرنس ہو رہی ہے, اور ورلڈ کانفرنس ہو رہی ہے جس کے بانی اور مبانی حضرت شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کے سجادہ نشین, گدی نشین. اب حضور تاج الشریعہ جیسے آنے لگے تو سارے کیمرے بند ہونے لگے. بند کرو, بند کرو, بند کرو, بند کرو, بند کرو. اب حضور تاج الشریعہ بیٹھے تو سامنے دیکھا کہ خوبصورت نوجوان بیٹھے ہیں, مگر وہ جو ہے پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں اور ٹائی لگائے ہوئے ہیں. حضرت نے فرمایا حضور آپ کو تو یہ لباس اچھا نہیں لگتا, ہم تو آپ کے نانا کے دین کی پہرے داری کر رہے ہیں, اور آپ یہ لباس پہنے ہوئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجادہ نشین ہیں.
اللہ الصمد اللہ الصمد. وہ تھوڑا سا کبیدہ خاطر دل میں تھوڑا محسوس ہوا, مگر جب رات میں سوئے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لائے. فرمایا بیٹے وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر میرے نائب ہیں, پوری دنیا کے اندر میرے نائب ہیں. صبح ہوتی ہے تلاش کرنے نکل پڑتے ہیں, مگر یہاں تو حضور تاج الشریعہ رخصت ہو چکے ہیں. آپ ذرا سوچو, جو نگاہیں یہ دیکھ دیکھ کر کے کیا ہمیں متنبہ نہیں کر رہی کہ اپنے پیر سے محبت کرو تو یار ٹوٹ کے کرو. ہمارے پیر کی جیسا کوئی نہیں, ہمارے پیر کی جیسی شان کسی کی نہیں. وہ ہیں سیدی سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نوازا, ایسا نوازا, ایسا نوازا کہ واللہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آؤ دربار غوثیہ میں پہنچو, اور پہنچنے کے بعد صرف اتنا کہہ دینا کہ اے سرکار غوث پاک ہم گناہگار ہیں, بدکار ہیں اور پاپی ہیں, ہر طرح کا جو ہے خطا کار ہے, مگر اے سرکار غوث پاک ہم حضور تاج الشریعہ کے غلام ہیں, ہم حضور تاج الشریعہ کے غلام ہیں. اللہ اتنا کہہ دو گے نا آپ کا کام بن جائے گا, کام بن جائے گا. بد صحیح, چور صحیح, مجرم و ناکارہ صحیح, اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا. اگر میرے الفاظ برے لگے معاف کرنا, برے لگے معاف کرنا. میں صرف اور صرف اس لیے جھنجھوڑ رہا ہوں آپ کو کہ آپ اس ماحول سے نکلو یار, نکلو. یہ زبان جو ہے نا بڑی عجیب زبان ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دو چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں. دو چیزوں کی ضمانت دو, ان میں سے ایک پہلی زبان ہے اور دوسری شرمگاہ ہے. فرمایا اگر تم یہ دو چیزوں کی ضمانت دیتے ہو تو میں نبی مکرم تمہارا رسول ہو کر تمہیں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں, اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں. سنبھالو سنبھالو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ محسوس کریں کہ یار ہم تو صاحب ایمان ہیں, ہمارا تو پورا سینہ بھرا ہوا ہے مسلک اعلیٰ حضرت سے اور اس سے اور اس سے بھرا ہوا ہے سینہ, مگر گستاخی ہونے کے بعد آپ کا یہ سارا دھیرے دھیرے نکل جائے, پھر بھی آپ سینہ تانے رہو کہ نہیں ہم تو بہت مسلک اعلیٰ حضرت کے کام والے اور نعلم بردار ہیں. اس لیے کہ اللہ جب اپنے نیک بندوں پر تانا زنی کرتا ہوا کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی پردہ پوشی پھر نہیں فرماتی, پھر اس کی پردہ پوشی نہیں ہوتی, پھر وہ دھیرے دھیرے کھلنے لگتا ہے. ایک پردہ کھلا, دو پردہ کھلا, دو پردہ کھلا, تین پردے کھلے تو اس کے پردے چالو ہو جائے. کیوں؟ ارے یار جب کوئی ہمارے دوست سے جھگڑ جائے تو وہ لوگ لڑتے ہیں کہ نہیں, بولو نا. ہمارا کوئی دوست ہو اگر کوئی بدتمیزی کرے دوست کے ساتھ تو کیا ہم کرتے ہیں, بولو, پورا ہاتھا پائی جی جان لگا دیتے ہیں اپنے دوستوں کو بچانے کی. جو اللہ کا دوست جو اللہ کا مقرب, وہ اللہ خود جسے فرماتا ہو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء اللہ, زبانیں سنبھالو, بے ادبیاں چھوڑو, اپنے دل کو قابو میں رکھو. اللہ تعالی ہمیں محبت اور بزرگوں کا سچا ادب عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت میں کامزن رکھے, سختی کے ساتھ قائم رکھے اور اسی مسلک پر ہمارا خاتمہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.